الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، رحمتوں کا سہارا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. پھر نگاہیں بشر سے گئیں، ہے بلند اور بالا ہمارا نبی. جس کی نسبت ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے پیغام مصطفیٰ. پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اگر اس کو تنہائی میں مختصر اور جامع لفظوں میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ پیغام مصطفیٰ پیغام رحمت ہے. اس عنوان پر انشاءاللہ آپ کے سامنے اس جمعے میں حاضر ہیں. میرے دوستو، پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ رحمت ہے. یہ رحمت مصطفیٰ کا پیغام ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی طرف اشارہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے پیغمبر، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بستی کے لیے نہیں، علاقے کے لیے نہیں، شہر کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں،
جہانوں کے لیے نہیں، اے پیغمبر جہانوں کے لیے دنیا میں اور کوئی چیز رحمت نہیں سوائے آپ کے، اور اب کے بعد اگر جہانوں کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے اتنے بڑے اجتماع میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو رحمت کا مفہوم کا علم ہو کہ رحمت کس کو کہتے ہیں، لغت میں رحمت کے کیا معنی ہے، عربی لغت میں رحمت کی عکاسی کیا حقیقت ہے اس کی۔ عربی لغت میں اس کی کیا حقیقت ہے، اور عربی لغت میں رحمت کی فلسفی اور تھیوری کیا ہے۔ پیغمبر کو فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو، کیا مطلب ہے؟ رحمت کا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور باقی پیغمبر قوموں کے لیے تھے، ملکوں کے لیے تھے، شہروں کے لیے تھے، علاقوں کے لیے تھے، بستیوں کے لیے تھے، اور میرا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے لے کر فرش تک، تخت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک، شمس و قمر سے لے کر شجر حجر تک، بلکہ کائنات کے ایک ایک ذرے تک میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس وجہ سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا، اے میرے پیغمبر تو جہاں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، بلکہ جہاں عرش کا ہو رحمت تو ہے، جہاں فرش کا ہو رحمت تو ہے، جہاں دنیا کا ہو رحمت تو ہے، جہاں عقبہ کا ہو رحمت تو ہے، جہاں برزخ کا ہو رحمت تو ہے، جہاں حیوانات کا ہو رحمت تو ہے، جہاں نباتات کا ہو رحمت تو ہے، جہاں معدنیات کا ہو رحمت تو ہے، جہاں ارواح کا ہو رحمت تو ہے، جہاں انسانوں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں جانوروں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں ذروں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں حکومتوں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں مردوں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں عورتوں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں کسانوں کا ہو وہاں رحمت تو ہے، جہاں محنت کشوں کا ہو وہاں رحمت تو ہے، جہاں دکھیوں کا ہو وہاں رحمت تو ہے، جہاں بے سہاروں کا ہو رحمت تو ہے، جہاں مشکلات والوں کا ہو رحمت تو ہے۔ پوری کائنات میں جتنے بھی جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے رحمت تو ہے۔ اور رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا مطلب ہے راحت۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ راحت۔ اور راحت کا مطلب کیا ہے؟ راحت کا مطلب ہے عظمت۔ عظمت کا مطلب کیا ہے؟ بلندی۔ بلندی۔ رحمت کا مطلب یوں دکھوں کا ماوا، یعنی جہاں زیادتی ہو وہاں امن رحمت ہے، جہاں بے چینی ہو وہاں چین رحمت ہے، جہاں شرک ہو وہاں توحید رحمت ہے، جہاں بدعت ہو وہاں سنت رحمت ہے، جہاں بدی ہو وہاں نیکی رحمت ہے، جہاں گناہ ہو وہاں معافی رحمت ہے، جہاں برائی ہو وہاں اچھائی رحمت ہے، جہاں ظلم ہو وہاں انصاف رحمت ہے، جہاں بھوک ہو وہاں پیٹ کا بھرنا رحمت ہے، جہاں عریانی ہو وہاں کپڑے رحمت ہیں۔ اور میرا نبی رحمت ہی رحمت ہے۔ جب تک میرا نبی نہیں آیا تھا تو رحمت کی کیفیت یہ نہیں تھی۔ میرا رسول دنیا میں نہیں تھا تو رحمت کی کیفیت یہ نہیں تھی۔ میرے دوستو، جب میرا
نبی آیا تو وہ ظلم کے جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے۔ میرے دوستو، اور وہاں رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ جہاں ظلم ہی ظلم تھا، نا انصافیاں ہی نا انصافیاں تھی، وہاں انصاف میرا نبی لے کر آیا۔ میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا دل پکارے گا کہ رحمت کیسے ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ میرا نبی شرک کے اندوروں میں روشنی کا مینار ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ شرک کے جتنے اندھیرے تھے ان میں میرے نبی نے روشنی پھیلائی، ان کا نام رحمت ہے۔ بدعت اور رسم و رواج کیا تھا، گہرائیوں میں میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی ہے، اسی کا نام رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مزدوروں کو حق نہیں ملتا تھا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما گئے آتیوا الأجیر ولا أجرہ قبل أن يخاف عرقہ۔ فرمایا مزدور کو مزدوری دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ وہ مزدوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہو کہ میں اسپتال کے دروازے پر کھڑا تھا، میرا بھائی زخمی تھا اور اس کے لیے خون کی بوتل کی ضرورت تھی، کوئی شخص نہیں تھا خون دینے والا، کسی کا خون پورا نہیں آ رہا تھا۔ چند منٹوں میں میرے بھائی نے اب دنیا سے رخصت ہونا ہے کہ اچانک ایک آدمی رحمت کا فرشتہ بن کر آیا اور اس نے اپنا خون دے دیا۔ یعنی دکھوں میں جب کوئی ساتھ دینے والا آتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ رحمت بن کر آیا ہے۔ کیا بن کر آیا ہے؟ رحمت بن کر آیا ہے۔ جب مزدوروں کا کوئی حق نہیں تھا تو میرا نبی حق رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ پوری دنیا میں جب نافرمانیاں تھیں تو میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ جب عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھیں تو میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ جب شرک کے اندھیرے پھیلے ہوئے تھے مکہ میں تو میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، جب ساری کائنات میں ظلم کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا اور مشکلات کا دور تھا اور پوری دنیا میں معصیت اور کفر کے اندھیرے تھے تو وہاں میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ میرے بھائیوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں میں رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے جانوروں میں رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے بری نگاہ سے دیکھنے والوں میں رحمت بانٹی، میرے پیغمبر نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں میں رحمت بانٹی۔ میرے دوستو، یہاں تک کہ عرب کی سرزمین ایسی تھی کہ جہاں ظلم اور ظلم کے ہی اندھیرے تھے اور تباہی ہی تباہی تھی، نا انصافی اور نا انصافیاں ہی تھی، وہاں پر میرا نبی انصاف کا پیغام بن کر آیا۔ میرے دوستو، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا وہاں میرا نبی رحمت کا پیغام بن کر آیا۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے محبوب باہر آئے، پوچھا کیا کام ہے؟ یہ شخص زاروں کا تار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، اللہ کے محبوب مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کون سا گناہ ہوا ہے تم سے؟ تم نے کفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا شرک کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا شراب پی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا زنا کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے محبوب آسمانوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔
آسمانوں سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے دوستو، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم سے کون سا گناہ ہوا ہے، تو وہ شخص نے کہا کہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کیا؟ فرمایا نہیں اللہ کے محبوب، لیکن سنو ابو جہل لعین نے آرڈر کیا تھا جس کے ہاں بچی پیدا ہوگی اسے زندہ دفنا دیا جائے گا۔ جب بھی عرب میں بچی پیدا ہوتی اسے زندہ دفنا دیا جاتا۔ ابو جہل لعین نے کہا تھا اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور کسی کے ہاں گرداماد بنا تو قریش والوں کی ناک کٹ جائے گی۔ کیا کہا؟ قریش والوں کی ناک کٹ جائے گی اگر جس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفنایا جائے، ورنہ یاد رکھو کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب، میرے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، بہت خوبصورت تھی، اور میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ بچی بہت خوبصورت ہے اور میں اس کو پالوں گی، اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کو پالوں گی میں اور ہرگز اسے زندہ نہیں دفناؤں گی۔ اس شخص نے کہا اللہ کے محبوب، کو بچی بڑھتی گئی، چند سال کی ہو گئی، اب پھرنے لگی، کودنے لگی، جب میں آتا تو مجھ سے چپٹ جاتی اور میرے سینے سے لگ جاتی وہ بچی اور مجھ سے باتیں کرتی۔ اللہ کے محبوب، ابو جہل کو پتہ چلا لعین کو، تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں بچی ہے، مجھے پتہ چلا ہے، اب میں اپنے بندوں کو بھیجوں گا اور وہ اسے قتل کر دیں گے اس بچی کو، ورنہ نہیں تو تم ہی اسے زندہ دفنا دو۔ وہ شخص کہتا ہے جب ابو جہل کی میں نے یہ بات سنی اللہ کے محبوب، میرے دل سے بالکل ترس نکل گیا، میرا دل بالکل پتھر بن گیا، اور جیسے ہی میں گھر آیا یہ بچی میرے قریب آئی، میرے سینے سے لگی تو میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ جب زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا یہ بچی ہٹ گئی، ایک طرف ہو گئی، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو خوشبو لگاؤ، خوبصورت کپڑے پہناؤ، کیونکہ ابو جہل نے آرڈر کیا ہے کہ وہ بچی کو قتل کر دے گا، وہ بچی کو قتل کر دے گا۔ اس لیے میں اس بچی کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے ماموں کے گھر، اسے اچھے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا دو اس بچی کو۔ اور کہا زمین کھودنے کا ایک آلہ بھی ساتھ لیا اور اس بچی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور لے چلا، ایک پہاڑ کے کونے میں لے گیا، وہاں قریب قبرستان بھی تھا، وہاں پر میں نے جگہ کھودنی شروع کی، تو یہ بچی مجھ سے کہنے لگی کہ ابا جان یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، یہ تو پہاڑ ہے اور یہاں تو میرے ماموں کا گھر نہیں ہے، آپ کیوں یہاں مجھے لائے ہو؟ تو کہا میں نے اس بچی کی ایک بات بھی نہیں سنی اور میں نے اس کے منہ پر تماچا لگایا۔ اب میں جگہ کھودنے لگا، اس بچی نے اپنا دوپٹہ بچھایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگی، اور اب یہ بچی نیچے اتری ہے اور اس کھڈے سے مٹی نکال رہی ہے، اپنے دوپٹے میں ڈال کر باہر پھینک رہی ہے مٹی۔ اب اس بچی کو پتہ نہیں کہ چند منٹ کے بعد کیا ہونے والا۔ جب جگہ کھودی گئی، جب جگہ کھود دی میں نے
لٹایا اور اس کے سینے پر ایک پتھر رکھا۔ یہ بچی چلائی، ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں یہاں ڈھک رہے ہو؟ اور کہا میں نے بچی کی ایک بھی نہ سنی اللہ کے محبوب، ابو جہل لعین کی باتوں نے میرے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ ابو جہل لعین کی باتوں نے میرے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ میں نے اس بچی کی ایک بات بھی نہ سنی اور اس کے اوپر پتھر رکھا اس کے سینے کے اوپر اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا گیا۔ اللہ کے محبوب یہاں تک کہ وہ مٹی میں چھپ گئی اور اس کی سسکیاں اور آنکھیں، اب مجھے وہ خواب میں آتی ہے وہ بچی اور مجھ سے کہتی ہے ابا جان قیامت کا دن ہوگا، تمہارا گربان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اور اللہ کے محبوب کے سامنے تمہیں پیش کروں گی اور کہوں گی اللہ کے محبوب یہ وہ ظالم باپ ہے، یہ وہ ظالم باپ ہے جس نے تمہاری شریعت کو نہیں دیکھا، تمہاری صداقت کو نہیں دیکھا، تمہارے عدل اور انصاف کو نہیں دیکھا، تمہاری رحمت کو نہیں دیکھا اور مجھے زندہ دفنا دیا۔ اللہ کے محبوب جب سے یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اس دن سے آج دن تک میرا جینا حرام ہے، میں رات کو سوتا ہوں، اس بچی کی چیخیں میرے کانوں میں آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو؟ کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو جا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہتا ہوں کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے اس کی صحیح کفالت کی اور اس نے اس کی صحیح خدمت کی اور اس کی شادی کی ان بچیوں کی، فرمایا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس کی 2 بیٹیاں ہوئی اور اس نے اس کی شادی کروا دی۔ مبارک ہو شخص کو جس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کروائی۔ اس لیے میرے دوستو، اس لیے مچھلیاں میرے آقا کو عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں۔ سمندر کی مچھلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نام سے جانتی ہیں؟ عبد المومن کے نام سے جانتی ہیں۔ اس لیے تو چوپائے میرے آقا کو عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے تو درندے میرے آقا کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو اس لیے تو کیڑے مکوڑے میرے آقا کو غیبات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے تو جنات میرے آقا کو عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں احد سے پیار کرتا ہوں اور احد مجھ سے پیار کرتا ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا؟ وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، پہلی وحی تھی جس میں قرآن کی سورت تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے، پہلا باب ہے بخاری کا۔ لیکن غار حرا کے بارے میں نہیں فرمایا، غار ثور کے بارے میں نہیں فرمایا، لیکن میرے دوستو احد کے بارے میں فرمایا احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں احد سے پیار کرتا ہوں۔
حالانکہ آج کے کمپیوٹرائز دور میں دیکھو، اوپر سے احد کے پہاڑ کی تصویریں لی گئی، تو احد کے پہاڑ کی شکل سے لکھا ہوا لفظ کیا ملا؟ اوپر لکھا ہوا ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے پہاڑ کو اوپر سے دیکھو گے تو کیا لکھا ہوا ملے گا؟ اس پہاڑ کی شکل کیسی ہوگی؟ اوپر لکھا ہوا ملے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی معطر ہے، اور لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ میرے دوستو، ہر آنے والے کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ عالم ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، وائز ہو، شاعر ہو، مقرر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی سماجی رہنما ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی اتقیاء ہو، کوئی اولیاء ہو، کوئی صوفیاء ہو، کوئی غوث ہو، اس کی ولادت سے اس کا تعارف شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی اور فلاں عہدے کا لیڈر بنا، فلاں وزیر بنا، فلاں مشیر بنا، اور پھر یہ اس کی تاریخ وفات ہے، اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے میرے دوستو، اور پھر ختم کہاں ہوتی ہے؟ ختم نہیں ہوتی، جنت تک جاتی ہے، جنت تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک شاعر نے کہا، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل ہو نہ تصور و دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور و وحدت میرا مصطفیٰ، روح تقویم خلقت میرا مصطفیٰ، شیس کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا ذکر آیا، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شوہر و جتنا بھی ہے اہل دل کی نظر، بزم لقمان کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے تھے سلیمانوں کو، دو جہاں کی ہے راحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوار کے گھر میں عبداللہ کے، ہوئے جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں، نہ کسی رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ،
تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر، فقط تا قیامت ہے میرا مصطفیٰ۔ میرے دوستو، تو عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرو۔